امیرہ خوشبو گوھر شاہی مرحبا۔ میرا ایک سوال ہے، موت کے بعد کیا وہ انسان ولیوں کے کرم سے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں مردوں کو زندہ کیا تھا؟ ہاں، مردوں کو زندہ کیا تو جا سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے ایسا، لیکن پھر موت تو برحق ہے نا۔ زندہ ہو گیا، چند دن، چند مہینے، چند سال زندہ رہے گا، پھر مرنا تو دوبارہ ہے ہی نا۔ لیکن ایسا ہوا تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز جو ہے، آپ نے بھی دنیا میں یہ چیز کی ہے، آپ نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، کئی مثالیں ہیں، اور جیزس بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ولی بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے قم باذن اللہ، کسی نے قم باذنی کہا، مردے زندہ ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، اور پھر اس کا ٹائم فریم بھی ہے۔ ابھی کوئی مرا ہے تو اب اس کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے کم سے کم جو ہے 72 گھنٹے چاہیے۔ اس کی روح کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہاں سے عالم برزخ تک، اس کے اندر یہاں کے 72 آورز لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ کرتے ہیں نا سویم، جس کو کراچی میں بولتے تھے تیجا، تیجا بولتے تھے نا، یعنی تیسرے دن۔ تو سویم اسی لیے کرتے ہیں نا، 72 گھنٹے گزر گئے، رسم رہ گئی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ان 72 گھنٹوں کے اندر اندر اگر کوئی کامل ذات ہے اور وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار کر لیتے ہیں، تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی روح کو واپس لے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بھی پوچھنا ہے ان کو کہ کیا کریں، اور وہ اس وقت اگر کوئی خاص اس ولی کا لمحہ ہے تو اس طرح کی کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ولی جو ہے وہ اس کو شوبدہ بازی بنا لیں۔ بھئی اللہ نے جب تم کو دوست بنا لیا ہے تو اللہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے چلا تو نہیں گیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اب جو مرضی آیا کریں۔ ہیں؟ ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس حالت میں ہوا ہے جب وہ بندہ، وہ ولی عالم جلالیت میں تھا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو اس کے لیے یہ پھر آخری کرامت ہو گئی۔ ایسا نہیں کیا ہے کہ بھئی قم باذنی کہا، مردے زندہ کر دیے، پھر گھر چلے گئے جا کے دہی بڑے کھا رہے ہیں۔ وہ آخری کرامت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ولی بھی غائب، یا تو ولی بھی اوپر چلا گیا اور وہ بندہ بھی اوپر چلا گیا۔ یہ دس از ناٹ نارمل پریکٹس، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اچھا، بہت ساری باتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط منسوب کی ہوئی ہیں، جیسے کہ وہ بچے تھے، قبرستان سے گزرتے تھے، کہتے تھے مردو سارے زندہ ہو جاؤ، سارے مردے قبروں سے باہر آتے تھے، اچھا مر جاؤ، سارے مر جاتے تھے۔ یہ تو کھیل ہو گیا یار، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ جب آپ لوگوں کو روحانیت سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ بولیں گے یار یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ سمجھے آپ کہ بھئی قبر، ایک آدمی قبر میں دفن ہے، اس کو 10 سال ہو گئے، بائی لا اب آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے زندہ، امپاسبل، کیسے کریں گے؟ ایک جسم جو ختم ہو گیا اس میں دوبارہ روح کیسے آئے گی؟ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں جی میں نے دیکھا ہے، تو پھر دیکھنے کی حد تک ہے وہ۔ اب وہ کیا دیکھا آپ نے کہ قبر سے لطیفہ نفس اس کا نکل کے آ رہا ہے، آپ سمجھ لیں جسم ہے۔ جس طرح وہ 12 سال کشتی کو ڈوبے ہوئے ہو گئے تھے نا، تو وہ عورت جس کا وہ بچہ اس میں سوار تھا، تو وہ عورت غوث پاک کی مرید تھی، اس نے بڑی ضد کی، تو غوث اعظم نے اس کو نظارہ دکھایا کہ وہ کشتی میں
سب کے لطیفہ نفس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر آ گئی ہے. وہ لطیفہ نفس تھے سب کے، وہ جسم نہیں تھے. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی ولی اس کی روح کو دوبارہ جسم میں نہیں لا سکتا. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی بھی، سرکار معاف فرمائے، کوئی بھی ولی، غوث اعظم بھی نہیں لا سکتے. غوث اعظم نے بھی اللہ کا ہی قانون فالو کرنا ہے نا بھائی. تو اس طرح کی بیتوکی باتیں کر کے لوگوں نے ولایت کو اور تصوف کو بدنام ہی کیا ہے کہ دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے ولی کو اللہ بنایا ہوا ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. ہی کہتے جی میرے پیر نے کیا ہے. تو اس طرح کے واقعات قم باذن اللہ والے ہوئے تو ہیں، لیکن وہ انتہائی درجے کے اولیاء نے اپنے آخری وقتوں میں کیے ہیں. ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی قم باذن اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو گئے ہیں، کبھی قم باذنی سے بھی ہو گئے ہیں، لیکن بہت ہی اٹس اے ریئر اکرنس. اٹ ہیزنٹ بین اے نارمل پیٹرن آف ولایہ. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ولی آیا اور انہوں نے کہا چلو بھائی اڑیا اڑیا اڑیا. ہاں، سلطان حق باؤ نے کہا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جن کو بعد میں پھر بھی مرنا تو تھا ہی نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی زندہ ہونے کے بعد بھی دوبارہ مرے گا تو صحیح نا. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء کو، اولیاء کو وہ طاقت دی ہے کہ اگر یہ کسی مردہ قلب کو زندہ کر دیں تو وہ عبدالآباد ہو جاتا. یعنی زندہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے نزدیک قلب کی زندگی زیادہ معتبر ہے اور زیادہ بڑی کرامت ہے. جسم کو زندہ کرنے سے زیادہ بڑی کرامت قلب کو زندہ کرنا. اس کو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. یہ جو قلب ہے اس کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے، اس کو زندہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ کامل ذات کا کام ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.